بعد جیسے جیسے چاشت کا وقت آتا گیا آپ کی طبیعت اور بھی بگڑتی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، بیٹی ہے، لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ آئی، ابا جان کو اس حالت میں دیکھا کہ غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر بیدار ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں۔ فاطمہ نے ابا کی تکلیف دیکھی، کہا واہ کرب ابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو تسلی دیا، اے میرے جگر گوشہ سن لے، لیس علی ابی کی کربا بعد ھذا اليوم، آج کی تکلیف تیرے باپ پر آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے باپ پر تکلیف ہونے والی نہیں ہے، یہاں سے سکون کی زندگی تیرے باپ پر۔ اللہ کے نبی کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما لے، اللہ موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما لے، اور کہتے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کے بعد عائشہ کہتی ہیں آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ پڑھتے رہے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے۔ وہ سورج جس نے ساری دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا، اپنی روشنی سے منور کر دیا، 12 ربیع الاول کو وہ سورج غروب ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میرا محبوب میرے گود میں سر رکھا ہوا تھا، میری ٹھوٹی اور چھاتی کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے اپنے محبوب کی موت کی تکلیف کو دیکھا ہے، اور پھر آپ کے بعد کسی کی موت کی تکلیف مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کی موت کو، اللہ کے نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی تکلیف کے بعد کوئی تکلیف مجھے تکلیف نہیں لگتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وہ دن تھا کہ جس دن مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی مدینہ میں جب آئے اس سے روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ کی گلی گلی روشن تھی اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے، اور جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے اس دن سے تاریک دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، ساری گلیوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بزرگی، پاکیزگی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النصر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورت اپنے اندر بہت بڑی خوشخبری اور بشارت رکھتی ہے۔ اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی جانب سے مدد آ جائے، فتح و کامرانی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی جب آپ دیکھو کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت میں، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اور ایسا ہوا بھی کہ سارے عرب پر دین غالب ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی جانب سے پائے پیغامات کو بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں یہ خبر دی کہ اے نبی، جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اب یہاں سے آپ کی زندگی کا اختتام ہے، یہاں سے اب آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہاں سے اب آپ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اے میرے صحابہ کرام بتاؤ اس سورت کی کیا تم تفسیر کرتے ہو؟ ہر کسی نے اپنے اپنے متعلق کہا، اپنے اپنے علم کے مطابق کہا کہ اللہ نے اس سورت میں فتح مکہ کی خبر دی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی کو استغفار کرنے کی، تسبیح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابن عباس سے عمر بن خطاب نے پوچھا، اے ابن عباس، کیا تم بھی اس کی تفسیر ایسے ہی کرتے ہو؟ ابن عباس نے کہا، نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اس صورت میں اللہ کے نبی کی وفات کی خبر دی ہے، کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں، میں بھی اس صورت کی یہی تفسیر جانتا ہوں۔ حضرات، یاد رکھیں، نبی عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ جس طرح عام انسان کا ایک دن آغاز ہوتا ہے اس کی زندگی کا، اور ایک دن اختتام ہوتا ہے، جس طرح انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اسی طرح اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلا بھی جاتا ہے۔ ماں کی گود جس نے بھی دیکھی ہے، قبر کی گود بھی وہ دیکھ کر رہے گا۔ موت کا کڑوا گھونٹ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہر انسان کو پینا ہے اس دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اس لیے کہ آپ بھی ایک بشر تھے۔
اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ پر بھی موت آئے گی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ نے کہا اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو لمبی زندگی نہیں دی ہے، ہمیشہ والی زندگی نہیں دی ہے۔ ہر انسان کا اختتام موت ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز دنیا میں ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، آپ بھی مرنے والے ہیں اور جتنے لوگ ہیں سب کے سب مرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس حقیقت کو قرآن میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ اور یاد کریں 10 ہجری، تقریباً 10 ہجری میں ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا، صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا۔ فریضہ حج کی ادائیگی 10 ہجری میں باقی رہ گئی تھی، ورنہ تقریباً سارا دین مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی حج کے لیے نکلے، عرفہ کے میدان میں آپ کھڑے ہیں، آسمان والے نے نازل کر دی آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور میری نعمت کو میں نے تم پر تمام کر دیا ہے، اور بطور دین اسلام کے میں نے تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ وضاحت کی ہے کہ نبی اب آپ کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ جتنا کچھ مجھ سے دین سیکھنا ہو سیکھ لو، شاید کہ آئندہ سال اس سرزمین پر میں باقی نہ رہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مکہ کی اس سرزمین پر آج جب میں موجود ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہو، اس کے بعد مجھے حج کرنے کا موقع نہ ملے، اسی لیے مجھ سے جو کچھ مسائل سیکھنا ہو سیکھ لو۔ اور گفتگو میں اللہ کے نبی نے ایک تو پہلی بات قرآن نے وضاحت کر دی کہ نبی جانے والے ہیں دنیا سے، اور دوسری بات نبی نے خود اپنی گفتگو میں اپنے اداؤں میں بیان کر دیا کہ میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم کے معنی پر آپ غور کریں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کہا کہ 2 چیزیں ہیں، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، زندگی بھر اس کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرات، اللہ کے نبی نے اپنی گفتگو میں صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کہ میں دنیا چھوڑنے والا۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، کیا نام تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو بلا کر اپنی بیٹی کے کان میں ایک بات اللہ کے نبی نے کہی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا زار و خطار رونے لگی، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو بلا کر پھر اور ایک مرتبہ کان میں ایک بات کہی۔ فاطمہ اب کی بار مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ جب ماجرا یہ ہو گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ معاملہ دیکھا، فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ بتاؤ کیا بات ہے؟ پہلی بار اللہ کے نبی نے کان میں ایک بات کہی، آپ رونے لگی، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کان میں بات کہی، آپ مسکرانے لگی، کیا وجہ ہے؟ نہیں بتائی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ میرے ابا جان کی امانت ہے، میں اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گی۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، پھر عائشہ نے فاطمہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ، اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو بتا دو۔ کہا پہلی مرتبہ میرے ابا جان نے کان میں کہا، بیٹی تیرے باپ کے دن بہت کم ہوتے جا رہے ہیں،
تیرا باپ ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں تیرے باپ کے اس دنیا میں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور دوسری بات، بلا کر اپنی بیٹی کے کان میں کہا اللہ کے نبی نے، اے میری بیٹی رو نہیں، افسوس نہ کرو، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی، یعنی تیرا انتقال میرے پاس سب سے پہلے ہوگا۔ اور ایسا ہوا بھی، آپ کے انتقال کے بعد تقریباً 6 مہینوں کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے فاطمہ نے دوسری مرتبہ مسکرانے لگی، بس یہی وجہ ہے۔ تو حضرات، اللہ کے نبی نے اپنی باتوں میں اور اپنی اداؤں میں اپنے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں دنیا چھوڑ کر جانے والا۔ ایک مرتبہ میراث کے مسئلے میں ایک بوڑھی عورت کچھ مسئلہ پوچھنے آئی، اللہ کے نبی نے اس کو جواب دے دیا۔ جواب دینے کے بعد کہا کہ دیکھو آئندہ کبھی آنا تو مجھے نہ پانا، ابو بکر سے اس میراث کے مسئلے میں سوال کر لینا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، معلوم ہوا قرآن نے بھی اس کی صراحت کی ہے اور نبی نے بھی اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ میں اب دنیا چھوڑ کر چلے جانے والا۔ یاد کریں، سفر، ماہ سفر چل رہا تھا، 29 ہجری ماہ سفر کی 29 تاریخ چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں اپنے ایک صحابی کو دفنا کر لوٹ رہے ہیں، اور جب گھر لوٹے اللہ کے نبی، اس قدر درد شروع ہوا آپ کے سر میں، عائشہ سے کہتے ہیں واہ رأسا واہ رأسا، اے عائشہ میرے سر میں بے انتہا درد ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی 29 سفر سے۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، 29 سفر سے اللہ کے نبی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اللہ کے نبی نے یاد کیا کہ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے اللہ کے نبی کو زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی تھی، ایسا گوشت جس میں زہر موجود تھا، اللہ کے نبی کو کھلانے کے لگی، آسمان والے نے اطلاع دے دی، اللہ کے نبی نے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لیا، ایک ٹکڑا منہ میں چلا گیا تھا، اس کو بھی اللہ کے نبی نکال دیے۔ اللہ کے نبی 29 سفر کو اس زہر آلود گوشت کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے کہ مجھے آج اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہاں سے آپ برابر بیمار رہے، آپ کی طبیعت بے انتہا خراب، آپ کی مرض الموت چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا این غدن این غدن، یعنی کل کس کے پاس میری باری ہے، کون سی بیوی کے پاس میری بات بھی ہے۔ تمام بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی کی خواہش یہ ہے کہ عائشہ کے پاس اللہ کے نبی بیماری کے ایام گزاریں۔ ساری بیویوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو اجازت ہے، جہاں آپ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے نبی کے بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں گزرے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بڑی خوش نصیب ہیں کہ بیماری کے ایام نبی کے عائشہ کے گھر میں گزرے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن بیمار رہے برابر مسجد کو آتے، نماز پڑھاتے تھے نماز، لیکن جب طبیعت بہت زیادہ سخت ہو گئی، بیمار ہو گئے اور زیادہ، اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، میں امامت کرنے سے اب قاصر ہوں، میری طبیعت جواب دے رہی ہے۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے والد بڑے ہی نرم دل ہیں، اگر وہ امامت میں مصلی پر ٹھہر جائیں گے اتنا روئیں گے کہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی اسی لیے کسی اور سے کہہ دیں نماز پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی ان کا اصرار تھا، کہا کہ نہیں جاؤ ابو بکر ہی سے کہو، ابو بکر ہی لوگوں کی امامت کرائے۔ اس کے بعد آخری چہار شنبہ، اللہ کے نبی کی وفات تو پیر کے دن ہوئی ہے، پیر کے دن سے پہلے والا چاہ شنبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، حکم دیا کہ مجھے 7 کنووں کے پانی سے نہلایا جائے، 7 کنووں کے ایک ایک کنویں سے پانی لیا جائے اور 7 کنووں سے مجھے غسل دیا جائے۔ ایسے ہی کیا گیا۔
طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑی بہتری ہوئی، نماز ظہر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، اور ظہر سے پہلے اللہ کے نبی نے منبر پر تھوڑا سا خطاب دیا، تھوڑی سی تقریر کی، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی نے تھوڑی سی تقریر کی، اور یہ تقریر، یہ خطاب چہارشنبے کا اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری خطاب تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تقریر نہیں دی۔ اس تقریر میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں، ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں بھی رہ سکتا ہے، یا پھر وہ چاہے تو آخرت کی نعمتوں میں بھی رہ سکتا ہے، اللہ نے اختیار دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا، زار و قطار رونے لگے، اس لیے کہ سمجھ گئے تھے اس سے مراد اللہ کے نبی ہی ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ چاہیں دنیا میں رہیں یا پھر آخرت میں آئیں، جنت میں اللہ کی نعمتوں کو پالیں۔ اللہ کے نبی نے جنت کی نعمتوں کو پانے کی اللہ سے درخواست کی تھی۔ حضرات، یہ چہارشنبہ ہے، اس کے بعد جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے اللہ کے نبی۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوا، آپ کو غسل دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اور عباس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد تشریف لے گئے، رینگتے ہوئے مسجد تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو آتا دیکھا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا کہ نہیں، تم ہی امامت کراؤ۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کیسا امام ابو بکر کے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تو ابو بکر رکوع میں جاتے، اور ابو بکر کو دیکھ کر پوری قوم امامت ان کی تسلیم کر رہی، یعنی ان کی اقتداء کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کر کے اللہ کے نبی نماز ادا کر لیے، اور جمعرات کے دن کی یہ نماز اللہ کے نبی کی آخری نماز تھی مسجد میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد پیر کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور بھی زیادہ ناساز۔ پیر کا دن، جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے، فجر کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہوئی، اٹھ نہیں سکتے ہیں، اتنی سکت نہیں ہے کہ اٹھ کر مسجد کو چلے جائیں۔ مسجد کے بازو میں ہی کمرہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، تھوڑا سا پردہ ہٹایا، دیکھا ابو بکر امامت کرا رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی۔ اللہ کے نبی نے پردہ ہٹا کر دیکھا، آپ مسکرانے لگے، آپ خوش ہو گئے، آپ کے دل کو تسلی ملی کہ میری امت میرے بعد بھی میرے دین کو قائم رکھنے والی ہے، میری امت میرے بعد بھی نمازوں کو قائم رکھنے والی ہے۔ آپ خوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جیسے جیسے چاشت کا وقت آتا گیا، آپ کی طبیعت اور بھی بگڑتی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، بیٹی ہے، لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ آئی، ابا جان کو اس حالت میں دیکھا کہ غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر بیدار ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں۔ فاطمہ نے ابا کی تکلیف دیکھی، کہا واہ کرب ابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو تسلی دیا، اے میرے جگر گوشہ سن لے، لیس علی ابی کی کربا بعد ھذا اليوم، آج کی تکلیف تیرے باپ پر آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے باپ پر تکلیف ہونے والی نہیں ہے، یہاں سے سکون کی زندگی تیرے باپ پر۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میرا محبوب میرے گود میں سر رکھا ہوا تھا، میری ٹھوٹی اور چھاتی کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میں نے اپنے محبوب کی موت کی تکلیف کو دیکھا ہے، اور پھر آپ کے بعد کسی کی موت کی تکلیف مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کی موت کو، اللہ کے نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی تکلیف کے بعد کوئی تکلیف مجھے تکلیف نہیں لگتی ہے۔ عبد الرحمن آئے، عائشہ کے بھائی مسواک کر رہے تھے عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور ان کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اشارے سے کہا کہ ہاں۔
عبد الرحمن سے مسواک لے لیا، عائشہ نے اپنے دانتوں میں اسے چبایا، خوب چبایا، نرم کر دیا، اور کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی نے بہت اچھی طرح اسے مسواک کیا، اور مسواک کیا۔ عائشہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرے محبوب کے آخری لمحات میں میرا لعاب نبی تک پہنچا ہے، فخر سے عائشہ کہا کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ جاری ہیں، اللہ کے نبی کہے جا رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اور اللہ کے نبی کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما لے، اللہ موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما لے، اور کہتے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کے بعد عائشہ کہتی ہیں آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ پڑھتے رہے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے، وہ سورج جس نے ساری دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا، اپنی روشنی سے منور کر دیا، 12 ربیع الاول کو وہ سورج غروب ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ آپ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وہ دن تھا کہ جس دن مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی مدینہ میں جب آئے اس سے روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ کی گلی گلی روشن تھی اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے، اور جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے اس دن سے تاریک دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ساری گلیوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں ہر پتا پتا ڈوبا ہوا تھا۔ انسان تو کیا، حیوانات اور درند چرند پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے آثار تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ صحابہ کرام تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہوش کام نہیں کر رہا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نبی مر گئے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ لوگوں، اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں، محمد وفات پا چکے ہیں، میری تلوار رہے گی، اس کی گردن رہے گی، اس کا سر قلم کر دوں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی وفات پائے۔ ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، آنے کے بعد حجرے میں داخل ہوئے، کمرے میں، اور اللہ کے نبی کے چہرے پر پردہ تھا، پردہ ہٹایا اور پیشانی کو بوسہ دیا ابو بکر نے، اور زار و خطار رونے لگے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں آئے، خطبہ دیا، عمر سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر بہت غصے میں تھے، کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ابو بکر نے خطبہ دیا، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ابو بکر نے اللہ کی اس کلام کی تلاوت کی، کہا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، جس طرح سارے رسول آئے دنیا سے چلے گئے، ویسے ہی اس رسول کو بھی جانا ہے اور چلے جائیں گے، اور اگر یہ رسول چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاؤ گے؟ اور اگر کوئی انسان اپنے ایڑی کے بل پیچھے پلٹ جائے، اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ ابو بکر نے کہا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کہا کہ جو انسان محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد بشر ہیں، انسان ہیں، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑی عقیدے کی بات ابو بکر نے کہی۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد نہیں مریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے محمد کو اللہ کے برابر کر دیا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ محمد ہمیشہ رہنے والے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اللہ کے ساتھ محمد کو برابر کر دیا۔ محمد ایک بشر ہیں، جس طرح بشر کا ایک اختتام ہے، مرنا ہے، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج کا ہی وہ دن ہے 12 ربیع الاول، کہ جس دن سب سے زیادہ غمگین دن اگر کوئی ہے تو یہ 12 ربیع الاول ہی ہے۔
لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں، جلسہ و جلوس نکالتے ہیں۔ ماتم کرنا چاہیے تھا۔ شیطان کی چالاکی بھی دیکھیں، نواسے کا انتقال ہوا حسین کا، اس کے انتقال پر غم منایا جاتا ہے، اور نبی کے انتقال پر خوشی منائی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کے انتقال کا آج دن ہے، اور آج یہ بدبخت اور بد نصیب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز ثابت تھی۔ اللہ کے نبی نے پوری 63 سالہ زندگی میں کبھی اپنی جنم دن نہیں منائی ہے، کبھی اپنی خوشی کا دن نہیں منایا ہے، نہ صحابہ اکرام نے منایا ہے۔ ذرا آپ ایک بات غور کریں، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا چیزیں نقل نہیں کی۔ اللہ کے نبی کیسے ہنستے تھے صحابہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی غصے میں کیسے آتے تھے صحابہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے صحابہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی کا کھانا کیسا تھا صحابہ نے بتا دیا۔ ہر چیز کو صحابہ نے بتایا ہے، لیکن کسی ایک صحابی سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ کے نبی سے جنہوں نے عید میلاد بتائی ہو، کہ اس دن اللہ کے نبی نے عید میلاد منائی ہو، منانے کا حکم دیا ہو، خوشی منانے کا حکم دیا ہو، کسی صحابی سے نہیں۔ اللہ کے بندو، اس غلط بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے اپنے اور آپ کے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں یہ اصل میں محبت رسول میں غلو کے نام پر یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کیا بولتے ہیں یہ لوگ؟ اگر ہم ان سے کہیں کہ بھائی یہ بدعتیں ہیں، یہ میلاد منانا اسلام میں نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی محبت میں ہم مناتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان لوگوں کے اگر دیکھا جائے صرف اور صرف یہ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی شخصیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو دین لے کر آیا ہے اس دین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے یہ لوگ نہیں، اور اللہ کے نبی کے مشن سے محبت کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ اور ایسا اگر کوئی انسان کرے، یعنی صرف اور صرف آپ کی ذات سے محبت کرے اور آپ کے دین سے محبت نہ کرے، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابو لہب کا ہوا تھا۔ ابو لہب کون ہے؟ آپ کا چچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش کی اتنی خوشی اس کو ہوئی، جو لونڈی آ کر خبر دی تھی نا، اس کو آزاد کر دیا کہ جا تو آج آزاد ہے، کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی یہ ذات سے محبت کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے دین سے اسے محبت نہیں تھی ابو لہب۔ اسی لیے آسمان سے آنے والی وحی نے کیا کہا کہ ابو لہب بھی جہنمی ہے اور اس کی بیوی بھی جہنمی ہے۔ ابو طالب کو لے لیں، کون ہے ابو طالب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ کتنا بڑا سہارا ہے ابو طالب۔ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائیں، لیکن ابو طالب بھی جہنم کی ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات سے محبت تھی، بھتیجے سے بہت محبت تھی، شخصیت سے بہت محبت تھی۔ بھتیجا جو دین لے کر آیا تھا، جو مشن لے کر آیا تھا، اس سے محبت نہیں تھی، اسی لیے وہ جہنمی ہیں۔ تو حضرات، اللہ کے نبی کی ذات سے بھی محبت کرنے والے بنے اور اللہ کے نبی کے دین سے بھی محبت کرنے والے بنے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنے، تب جا کر ہم اپنے دعوے میں صحیح رہیں گے۔ حضرات گرامی، آج کے دن جو کچھ بدعتیں، خرافات انجام دی جا رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو اس طرح کی بدعات و خرافات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی، اور آپ نے جو دین لے کر آیا ہے، آپ نے جو سنتیں لے کر آئی ہیں، ان تمام سے اور آپ کے مشن سے بھی محبت کرنے والا بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔